من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانشقاق فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانشقاق 30ویں پارے سے میں نے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کتاب کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی آپ کے نزدیک کتاب کیا ہوتی ہے؟ کتاب کسے کہتے ہیں؟ جیسے کوئی چیز پڑھتے ہیں۔ جی جناب، لکھی ہوئی چیز۔ کتاب جو مرضی آپ اس کی ڈیفینیشن کر لیں صحیح ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک اور کتاب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں فوری طور پر آیا ہوگا کہ میں شاید قرآن کا تعارف کرانا چاہوں گا، لیکن نہیں، میں ایک اور کتاب کا تعارف کرانے لگا ہوں جس کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے، جسے ہم کتاب زندگی کہتے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر میں، آپ، ہم سب خود ہیں۔ میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں، آپ اپنی لکھ رہے ہیں، آپ اپنی لکھ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی کتاب لکھ رہا ہے، اور کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اس کتاب میں اپنا کچھ ایڈ کر سکے۔ آپ آزاد ہیں لکھنے کے۔ کوئی 30 سال سے کتاب لکھ رہا ہے، کوئی 40 سال سے، کسی کو 50 سال ہو گئے ہیں کتاب لکھتے ہوئے، کوئی 60 سال مکمل کرنے والا ہوگا، اور کسی کی کتاب تقریباً مکمل ہونے والی ہے۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن یہ کتاب جو ہے بند کر دی جائے گی۔ وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور ہماری زندگی کے آخری دن کے ساتھ ہی ہماری یہ کتاب زندگی بھی بند ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہمارا رب یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائے گا اور کہے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ جو کچھ لکھا ہے نا، پڑھ خود ہی، خود ڈیبٹ کریڈٹ کر اور رزلٹ میں کر۔ یہ کتاب جو ہے یہ فیصلہ کرے گی ہماری کامیابی کا یا ناکامی کا۔ پھر وہی 2 طرح کے اسٹوڈنٹس، کامیاب ہونے والے، ناکام ہونے والے، جن کا تذکرہ ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ الغاشیہ میں۔ یہاں یہ ایڈ کیا گیا کہ یہ جو کتاب ہے، جو کامیاب ہونے والا اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اور جو فیل ہونے والا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں یہ کتاب پکڑائی جائے گی۔ لہٰذا اگر پہلے سے بتا دی جائے طالب علم کو کہ اگر تم پاس ہو گئے تو تمہارا رزلٹ کارڈ تمہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر تم فیل ہوئے تو تمہارا رزلٹ کارڈ تمہارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانشقاق سے تلاوت کیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اس کی کتاب، اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا تو آسان حساب ہوگا جی، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، بندے کے نامہ اعمال پہ نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا، اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا بھی آسان حساب لے۔ ایک طالب علم اپنے پاس ہونے کی خوشی کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے جی؟ گھر والوں کے ساتھ۔ لہٰذا فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ اسی بات کو سورۃ الحاقہ میں بیان فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، جسے اس کی کتاب، اس کا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دکھاتا پھرے گا، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، پڑھو میرا رزلٹ کارڈ، میں پاس ہو گیا۔
اس طرح اسٹوڈنٹ جب پاس ہوتا ہے تو ہر آئے ہوئے کو وہ اپنا کارڈ ضرور دکھاتا ہے. یہ دیکھیں جی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ مل کر رہے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا کہاں؟ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، اس باغ میں پھلوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی. ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہو دنوں میں کر آئے ہو. اس کے برعکس وہ طلباء بھی ہوں گے جو فیل ہونے والے ہوں گے. فیل ہونے والے کو پتہ ہوتا ہے جی میں نے فیل ہی ہونا ہے، اور جب اسے بتا دیا جائے کہ فیل ہونے والے کو رزلٹ کارڈ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو مجھے بتایا اپنا بائیں ہاتھ کبھی بھی وہ سامنے کرے گا؟ اپنا بائیں ہاتھ کبھی بھی سامنے نہیں رکھے گا، وہ پیچھے کر لے گا. لہذا سورۃ الانشقاق میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو پکارے گا مارا گیا، میں مر گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسوں سے کہا جائے گا کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج جتنی موتیں مانگنی ہیں مانگو، آج موت ہے ہی نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ہلاکت موت کو پکارے گا. اور یہی بات جو ہے سورۃ الحاقہ میں بیان فرمائی گئی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ میں جس کو اس کی کتاب پکڑائی جائے گی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش مجھے میرے مارکس پتہ نہ ہوتے. یہ وہی خواہشات ہیں جی ایک ناکام طالب علم کی کہ کاش آج رزلٹ نکلتا ہی نہ، کاش ریکارڈ روم کو ہی آگ لگ جاتی، کاش میرا پرچہ ہی کھو جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کاش وہ جو مجھے زندگی میں موت آئی تھی نا وہی میرا کام ختم کر دیتی، آج مجھے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہ کیا جاتا. ما اغنی عنی مالیہ، میرا تو مال بھی میرے کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میرا تو اختیار بھی ختم ہو گیا. دنیا میں اگر کوئی شخص ناکام ہو جائے تو دو طریقے ہوتے ہیں جی کامیابی کے، مال یا پھر تعلقات. اختیار، وہاں نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی تعلقات، نہ اختیار. مجھے بتائیے جی یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ الانشقاق کی اور سورۃ الحاقہ کی، ان کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ کہ قرآن مجید کی ہدایت جو ہے نا اس کے ٹیکسٹ میں ہے. آپ کو اتنی عربی آتی ہو کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یار میرا ذکر ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. فَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں کرتے. تو یہ کس کا ذکر ہے جی؟ یہ میرا ہے آپ کا؟ کون لکھ رہا ہے کتاب؟ میں لکھ رہا ہوں، آپ لکھ رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں یہ کتاب بند ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب کو کون سے ہاتھ میں لینے والے کام میں کر رہا ہوں، دائیں ہاتھ میں لینے والے یا بائیں ہاتھ میں لینے والے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں کتاب لینے والے لوگوں میں شامل ہو.